Is recording? It's recording. Okay. جی حضور خدا کی سلام کیجیے. I cut this later on out, those short breaks. Or somebody can stop? Yeah. If you only do one round, then I can stop. If you do this, Simon stops. Okay. اچھا جی. تو خدا کی سلامتی. آپ کی سلامتی ہو آپ پہ. تو اچھا صاحب آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا معاملہ. میں ذرا سفر پہ تھا. تو اچھا جی حضور بہت شکریہ جی. خدا کی سلامتی حضور سبھی ممبران پہ بھی. آج کی نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں جناب مسیح زمانہ حضرت ظاہر علیہ السلام کے ساتھ. تو اگر کسی ممبر کا سوال ہو براہ راست حضور سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. عوان صاحب خدا کی سلامتی جی. کیسے ہیں آپ؟ جی خدا کا سلام ہے جی. میں ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ. آپ سب پہ بھی خدا کا سلام. آمین جی آمین. کوئی بات کہنا چاہیں, کوئی حضور سے بات پوچھنا چاہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. بس شروع ہے صرف آج. جی شکریہ. سعید ملک صاحب خدا کی سلامتی. آپ کو حضور سے بات کرنا پوچھنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر بھی. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ ڈسکس کر رہے تھے میں سن رہا تھا وہ شارٹ ویڈیوز کے بارے میں کہ جو جن لوگوں کو مشاہدات ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دو یا تین منٹ کی, 4-5 منٹ کی بھی ہو جائے. شارٹ ویڈیوز جو ہیں نا وہ بہت درکار ہیں کیونکہ ان کو ہم جگہ جگہ جا کے گروپوں میں یا سٹریمز میں جگہ ہم لگا دیں گے اور لگایا جا سکتا ہے. وہ کوئکلی لوگ سنتے ہیں اور اثر بھی ہوتا ہے ان کا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت مطلب ہے کہ دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ جب لانگ ویڈیوز ہوتی ہیں تو تھوڑا سا دیکھ کے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سٹیپ ہے جو ہم لیں گے. کچھ کام اس پہ شروع میں ہوا تھا اور لوگوں کی ٹیسٹیمنیز آئی تھی اس کے اوپر, لیکن پھر بعد میں وہ سیمینارز اور دوسری چیزیں کویسچن آنسر وغیرہ ساری چیزیں ضروری ہیں, لیکن یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو بہت شکریہ. بس یہی ایک تجویز تھی. جی بہت شکریہ جی. اب کتنی ویڈیو آ گئی ہیں یا 2-4 تو پہلے بھی تھی عزیزور ہمارے پاس کے ساتھ؟ جی 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 ہمارے چند ممبران کی ویڈیوز آئے ہیں جی. تو باقی امید کرتے ہیں کہ اتوار تک یا عنقریب سبھی لوگ بھیج دیں گے. وہ انڈین کی بھی تھی وہ آپ کے پاس ہے؟ جی وہ ہے ساری حضور. وہ جو پچھلی تقریباً 4 سے 5 ہیں وہ, لیکن یہ کہ کچھ جرمن لوگوں کے بھی جو ہمارے ممبر ہیں وہاں پہ ان سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی کچھ. جی آپ نے الیزابیتھ سے نہیں بات کی اسد؟ ہاں جی میں نے حضور کی ہوئی ہے اور وہ اکٹھی کر رہی ہیں ویڈیوز, ممبران کی ساری ویڈیوز اکٹھی کر کے. جی وہ جیسے کمپلیٹ ہوگا مجھے بھیج دیں گے. ادھر بھی میں کہہ دیتا ہوں 5-6 آدمیوں کو. ہاں جی وہ خدا کی عنایت سے تقریباً آپ کے جو سبھی بچے شاگرد جو آس پاس میں ہیں وہ تو سبھی خدا سے ملے ہیں. تو 10-15-20 تو یہی ہو جائیں گے ادھر سے ہی. بالکل. جی بہت شکریہ. M1K صاحب نے ایسے ہاتھ بلند کیے. جی خدا کی سلامتی. آپ کوئی بات یا سوال کرنا چاہتے ہیں حضور سے پلیز مائک آن کریں. پیارے حضور بہت دل سے دعائیں ہیں آپ کے لیے, بہت زیادہ جو ہے. میں کچھ اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کرنٹلی جو ہے آئی ایم ان آسٹریلیا. میری ادب بھائی کے ساتھ جو ہے بات چیت ہوئی تھی جو ہے اس سلسلے میں. کینبرا میں ہوں میں جو ہے کچھ عرصے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوا تھا. میں جو ہے 4th جنریشن ہوں اپنی فیملی سے جو کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ جو ہے لنکڈ ہوں. اچھا. لیکن اس دفعہ حضرت صاحب میری پکا جو ہے اس دفعہ جو ہے بیعت ہونی ہے 30 جولائی کو جو ہے 28, 29, 30 کا جو ہے جلسہ سالانہ UK جو ہے وہاں پہ منعقد ہونا ہے.
لیکن اس دفعہ میرا دل سے جو ہے تہیہ ہے کہ میں اب وہاں پہ بیعت نہیں کروں گا، اور میں آپ کے ساتھ عہد وفا جو ہے اس 30 تاریخ کو جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے عہد وفا کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ میاں نے واہ چاہا واہ خیریت سے واہ، آپ کے دل سے جو ہے میرے لیے جو ہے آپ دعا کیجیے گا۔ میں آپ سے بہت 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 زیادہ پیار کرنے لگ گیا ہوں، بہت زیادہ۔ واہ، یہ تو خدا کی ہے، اور ایسا کریں کہ اطر ان کی ایک تصویر بھی بھیج دینا جی حضور، تاکہ جنگل میں حق تعالیٰ کے نور کے سامنے میں وہ نام لے کر ان کا اظہار کر سکوں کہ یہ سید روح آئی ہے صرف خدا کی، واہ واہ واہ، واہ، تو آمین کیونکہ جو چیز کھینچ کر لائی ہے وہ ان کو خدا کا پیار ہے۔ بے شک بے بے شک۔ شک بے شک، تو بہت مبارکباد ہو آپ کو کہ خدا نے آپ کے دل کی مہار کو اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، تو مبارک ہو، اور 20 تاریخ کو جب آپ چاہیں گے میں آپ سے عہد وفا لے لوں گا۔ آمین۔ پیارے حضور، حضور میں معافی چاہوں گا یہاں پر آپ سے اور ایم اے کے صاحب سے۔ ایم اے کے بھائی، اگر آپ کا دل آلریڈی حضور کے لیے اتنی محبت رکھتا ہے اور آپ کے جذبات ہم سبھی دیکھ سکتے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ عہد وفا جو آپ نے 30 تاریخ کو کرنا ہے وہ ابھی آج ہی کر لیں، اسی لمحے میں اپنا عہد وفا کر لیں حضور سے، اور آج ہی ہمیں یہ سعادت بخشیں کہ ہم آپ کی گواہی دے سکیں خدا کے حضور کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت؟ تو کیا آپ چاہیں نہیں، ایسا کریں، میں نے تھوڑا سا پچھلے وقت پورے پورا ایک مہینے سے میں اس ڈیٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں خاص طور پہ جو ہے میں چاہوں گا کہ میں اسی دن جو ہے میں پیارے حضور کے پاس جو ہے مطلب ان کے دل میں گھس جاؤں۔ ایک کوشش، ایک بات جو میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس دینا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کو وہاں تک چھوڑا جائے کہ وہ اپنا دل خود خدا کے حضور میں، ٹھیک؟ بے شک، تو میں پہلے ہی سمجھ تھا کہ یہ جو دن رکھا ہے انہوں نے یہ خاص وجہ ہے، تو ان کو وہ وقت دیں، اور انہوں نے آپ سے دل کی محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے، بے شک، بھی کر دیا ہے، تو تھوڑا سا ریلیکس کرے، اور انہیں اسی وقت پہ، اسی دن پہ جو وعدہ دیا تھا انہوں نے ادھر، وہ خدا کے حضور، بے شک حضور، بے شک، ٹھیک ہے؟ جی تو آئندہ احتیاط کرنی ہے کہ ہر ممبر جو نیا ہے اس کو پورا وقت دے کہ جب وہ چاہے، جی بالکل، اور یہ بھی جان لے کہ ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو میں یہاں اتنی وضاحت کر دوں آپ کے لیے، اللہ تو آپ کے دل پہ بھی قادر نہیں ہے، بنایا اس نے ہے، زبردستی چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن آپ کے دل پر وہ دستخط دیتا ہے، لیکن کھولیں گے آپ، بے شک، تو وہ جو وقت مقرر ہے کہ انسان اپنے دل کی کھڑکیاں کھولے گا، خدا کی ذات ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں 12 سال کی عمر میں جب میری حق تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، حق تعالیٰ نے آنکھوں کو چوما، ماتھے کو چوما، وہ دن اور آج کا دن وہ نور میری آنکھوں میں ہے، آسمانی کچھ نور، خدا کی ذات تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، وہ ہم ہی تھے جو اپنی روحانی آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے، تو اب وہ جاگ گئے، تو ان کی دل کی تمنا کا خیال رکھے، اور انہوں نے بتا دیا، تو میں آج بھی دعا کروں گا کہ خدا میری محبت جو ہے وہ بھی حق تعالیٰ اپنے پلڑے میں ڈال دے، کیونکہ وہاں جو بند بنے گا محبت کا وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، وہ ایک دلی محبت ہے، مجھے خدا نے اپنا دل بنایا،
لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں میری اور آپ سب کی محبت حق تعالیٰ کے دامن میں سمیٹ، کیونکہ وہی سزاوار ہے ان سب چیزوں کا. ہماری محبت رہے گی. دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہاریزونٹل، ایک ہے ورٹیکل. تو جو ہاریزونٹل محبتیں ہیں، وہ جتنے بھی محبتیں ہیں وہ خشک ہو جائیں گی جب تک انسان اصل چشمے سے نہیں پیے گا محبت کا. ٹھیک، تو ہم انتظار کریں گے. اور آپ نے بتا دیا، اور آج سے میں آپ کے لیے دعا بھی کروں. جی بہت شکریہ جی. میں ایم اے کے صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں، تو جب آپ کہیں گے ہم حضور سے اس دن وقت پہ حاضر ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا، تو حضور کو ہم مل لیں گے اس دن. آپ کی ہدیہ بہت بہت شکریہ. بہت بہت عنایت. اچھا بھائی کوئکلی میں ان کو یہ بھی بتائیں کہ جماعت احمدیہ کے اور بھی بہت لوگ ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ ہیں، جو بعض بیچارے کھل کے نہیں سامنے آ رہے یا جو بھی ان کے مسائل ہیں، لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو کوئی فکر کرنے کی نہیں ہے، کوئی بات ایسی ذہن میں نہ آئے. بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ. بے شک آپ نے درست فرمایا صحیح صاحب، بے شک. اب ہم درخواست کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ اگر کسی اور ممبر کا ایس اے خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خدا کی سلامتی. اگر آپ حضور سے کوئی سوال یا بات کرنا پوچھنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی ہے بھائی، اور حضور آپ پر خدا کی سلامتی ہو. خدا کی سلامتی جی. جی اطہر بھائی ایک دو سوالات تھے. پہلے تو میں معذرت چاہوں گا، پچھلی زوم میٹنگ میں مصروفیات کی بنا پر آ نہیں سکا، موجود نہیں تھا گھر پہ. اور سوالات کے میں حضور سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ حضور کی تعلیمات سے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان گنت مخلوق بنائی ہیں، تو مختلف سیاروں پر یا مختلف جگہوں پر مختلف مخلوقات ہیں. تو کیا خدا نے ان تمام تر مخلوقات کے لیے جو ہے وہ اپنا دل ایک ہی منتخب کیا ہے، یا پھر اور مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ مختلف انتظامات کر رکھے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال تھا، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم لوگ عموماً، جیسے کہ میں جیسے اپنے بارے میں بات کہوں، جیسے کہ حضور نے بھی پہلے فرمایا تھا کہ میرے جیسے انسان کی تو روح جو ہے اس کو تو واقعی میں دھواں بھی لگا ہے، کالی سیاہ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ خدا کی ذات کے بہت بہت قریب ترین ہستی ہیں حضور کی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم جیسے لوگ، ہمیں بھی وہ ذات اتنے امتحانوں میں ہے؟ کیا اس کی ذات کا سامنے آنا یا ہم جیسوں سے مخاطب ہونا بھی کسی امتحان کا کوئی مظہر دیکھنا چاہے گا، یا خدا کی ذات ہمیں کسی امتحان کے بغیر ایک کالی سیاہ روح سے بھی ملاقات کرنے کا اسے شرف دے سکتی ہے، یا واقعی وہ جو ہندی میں کہتے ہیں ایک ٹائپ کی ہمیں بھی ایک اگلی پریکشا سے گزرنا پڑے گا تب جا کر خدا کی ذات ہمیں دیدار دے گی؟ تو بس یہ دو قسم کے سوالات تھے، ذرا حضور کی گوش گزار کی ہیں، آپ پلیز جواب دیجیے گا. جی بہت شکریہ. پہلے سوال جو ہے آپ کا کہ ان گنت مخلوقات ہے، ان گنت جہان ہے روح کے دنیا کے، اور ان گنت جہان ہے اس ظاہری کائنات کے. تو جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ کہ ہر مخلوق اپنے نبیوں کی جو نمائندگی کرتی ہے، اور نبی آتے ہیں یا مسیح، ان کی حاضری لگتی ہے باقاعدہ حق تعالیٰ کے پاس. اور یہاں تک کہ جو 19 نور کی ہستیاں تھیں وہ بھی وہاں پہ پہنچتی ہے. تو جہاں تک حق تعالیٰ نے مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ جب اس نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا تھا تو اس نے کہا تھا ان کل
कोई तो होगा जो मेरे दिल की तर्जमानी करेगा। तो जब खुदा ने वो वक्त आ गया तो सारी जहानों की मखलूकात इकट्ठी थी, तो उनके सामने खुदा ने कहा था कि मैंने अपना दिल चुन लिया है। तो वहां कोई दूसरा तो था नहीं, क्योंकि सारे कुल जहानों के नूर आए हुए थे वहां पे। तो वहां पर खुदा ने जब ये कहा कि ज़ाए, नाम तो पहले ज़ाहिद था, फिर हक ताला ने ज़ाए कर कि ये मेरे दिल की तर्जमानी करेगा सब जहानों। तो वैसे तो लातादाद मखलूकात हैं और वो इकट्ठे भी होते हैं। तो अब ये खुदा की इनायत है कि ये इनाम उसने, जब कुछ भी तख्लीक नहीं था, उसने ये रख छोड़ा था किसी के लिए, और उसने बड़ी इंतजार की। पहले वो मखलूकात बनाई, तब इंतजार किया, फिर और मखलूकात बनाई, फिर इंतजार किया, फिर और बनाई, फिर फरिश्ते बनाए, और पता नहीं क्या क्या बनाया। हमारे नबी यहाँ तक बताते रहे कि फरिश्ते और जिन, तो पता लगा उनकी पहुंच फरिश्तों से आगे उनकी उड़ान नहीं थी। तो यह पहली दफा बताया गया। तो अगर खुदा ताला ने कुछ और बताया कि कोई दूसरा दिल भी है, तो मुझे तो अपने से भी ज्यादा खुशी होगी कि कोई तो इस जहान में है जो खुदा का दिल जीत रहा है। तो फिलहाल मालूमात यही है कि खुदा ने कहा कि मैंने इन सब जहानों में तुझे अपना दिल कहा। तो सच्ची बात यह है, जो मैं आज दिल की बात कह रहा हूं, मेरी जो आरज़ू है, जन्नतों में तो मैंने बड़ा सफर किया, मैंने अनगिनत जन्नतों में सफर किया, मैंने खुदा का हाथ पकड़ के और अदम जो अभी तक मखलूकात के लिए खुल नहीं सके, वहां भी सफर किया। तो अगर मेरी नस्ल में से या इंसानी खानदान जो है, इनमें से कोई आके मुझसे भी ज्यादा तेजी से खुदा का दिल जीत गया, तो भाई सच्ची बात यह है कि मुझे जन्नतों से ज्यादा उसकी खुशी होगी कि कोई आया और मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। क्योंकि वालिदैन की जो सबसे बड़ी दुआ होती है, तमन्ना ख्वाहिश, कि मेरी औलाद मुझसे बड़ी हो। वो तो बेचारे गुर्बत में जिंदगी गुजार जाते हैं, लेकिन ये औलाद के लिए बहुत ऊपर का सोचते हैं। तो ये जो दिल बनाया है मुझे, ये दिल जब उसने बनाया तो वालिदैन की निगाह से मैं भी ऊपर का सोचता हूँ कि शायद जरूर कोई ना कोई आएगा कि खुदा उसकी मोहब्बत के झंडे अपनी जहानों में गाड़ देगा। तो ये मेरी दुआ है। मुझे तो जो मोहब्बत मिलनी थी उससे भी ज्यादा मिल गई, और मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं बीच में बैठ जाऊं जबकि इतनी मखलूकात है। अच्छा, एक तो ये जवाब। दूसरा सवाल में क्या था जी, वो भूल गया। वो हजूर, वो अग्नि परीक्षा पूछ रहे हैं कि क्या किसी काली कलोटी रूह को भी खुदा मिलेगा, या हमें भी तमाम अरवाह को गुजरना पड़ेगा उस प्रोसेस से, उतनी रूहानी तरक्की से गुजरना पड़ेगा, तब खुदा से मुलाकात होगी? क्या खुदा हम जैसे को भी कभी मिल जाएगा इसी हालत में? अब ये दौर शुरू हो गया है, एक इंसानियत का खानदान जिसका महवर खुदा की जात होगी। तो आप यूं इसको समझ लें कि मैंने आटा गूंदा है, मोहब्बत इलाही। अब आटा गूंदा, अगर वो पहला पेड़ा मुझे खुदा ने कबूल किया तो फिर सारा आटा कबूल करना पड़ेगा। या पहला पेड़ा जो है वो सही नहीं तो पूरा आटा खराब। तो मैं उसकी मोहब्बत इलाही पर थोड़ी सी रोशनी यूं डाल देता हूं, ऐसे जमाने भी आएंगे
کہ دوزخ میں جو روح کالی سیاہ ہو گئی ہو وہ کہے گی کہ اے رب میں جنت میں تو جانے کے قابل نہیں ہوں، کم سے کم میرا منہ ہی ادھر موڑ دے تاکہ کچھ ٹھنڈی ہوائیں آئیں. پھر اور دور گزر جائے گا، پھر حق تعالیٰ کو رحم آئے گا، جیسے وہ قرآن پاک میں لکھا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، وہ رحم کھا جائے گا. تو کہے گا خدا قابل تو میں نہیں ہوں، لیکن اگر تو تھوڑی سی یہ میرے لیے ٹھنڈی کر دے تو تاکہ میں بھی سفر کروں روحانی سے، تو رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے، پہلے جہاں پھر جانے جہاں پھر جانے جانا ہو گئے. کہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنتی حیران ہوں گے، یہ کالی کلوٹھی روح کیا کیا کرتی ہے. تو پھر وہ شرمندہ ہو کے کہے گا خدا میری تو یہاں کوئی جگہ نہیں. تب حق تعالیٰ کی محبت اور رحم جو ہے مہربان خدا ہے، وہ کہے گا جا وہ جو فلان لہر ہے محبت کی اس میں غوطہ کھا. جب وہ کھائے گا تو ایسے نکلے گا جیسے کوئی ساری کالا کلوٹ ختم ہو جائے گی. تو حق تعالیٰ کا فرمان ہے میں اپنا پاؤں دوزخ میں رکھوں گا تو دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو دوزخ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آپ حق تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں، لیکن جیسے وہ کہتا ہے نا کہ سوال کرنے والا کہے کہ وہ کہاں ہے، تو کہے کہ وہ تو اتنا نزدیک ہے، تیری سانسوں سے بھی نزدیک ہے، لیکن تو بھی بدل جا اور اس کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسا سفر کر پیار کا کہ اگر وہ نہ بھی ملے لیکن تو اتنا سفر میں دور نکل جا کہ ہم تو تیرے ہو گئے. اب دیکھیں نا ہمارے کتنے لوگ ہیں. تو ابھی وہ پچھلی دفعہ ایک کہہ رہے تھے کہ جرمن ہے آسٹریا سے کہ حضور اس رستے پہ چلتے چلتے وہ ملا تو نہیں لیکن میں اس کا ہو گیا. تو خدا کی ذات کی جب آپ روشنی یا تشریح یا ڈیفینیشن کیا کریں تو خدا کے پیار، مہربانی، شفقت، رحم، یہ وہ ہے خاص چیزیں جس کو آپ اجالا کیا کریں. شریعت پہ رگڑا دیر رگڑا ایسے کام نہ کیا کریں. یہ جو ظالم لوگ ہیں وہ شریعت اتنی ہے کہ ان پہ سے کون سا ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہو؟ ایک بھی نہیں. بلکہ میں کہتا ہوں صحابہ سے لے کے محمد صاحب خود بھی کھڑے ہو جائیں تو انہوں نے شریعتوں پہ عمل نہیں کیا، دوسروں سے کرایا. اب یہ بحث ایسی ہے کہ پھر دل ٹوٹ جاتے ہیں مسلمانوں کے. لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو پنڈ تم خود نہیں اٹھا سکتے وہ دوسروں پہ کیوں لاتے؟ بے شک. تو اس کی جو محبت الہی کی صفتیں ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، وہ شفقت ہے، رحم کرتا ہے، قدردان ہے، بھول نہیں پاتا. تو یہ جو اس کی محبت کی صفات ہے، اگر آپ اس سفر پہ چل تو خدا کی قسم یہ شریعتیں کیا ہیں آپ سارے جہانوں کے بوجھ اٹھا دیں. تو اس کا یہ جواب ہے اب میں جس راستے پہ سے گزرا ہوں آپ کو گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سے میں نے حق تعالیٰ نے مجھ سے ان گنت وعدے لیے تھے. اب چونکہ وہ سفر پورا ہوتا جا رہا ہے تو میں آپ سے ان گنت وعدے کیوں لوں؟ میں نے آپ سے 3 ہی وعدے لیے. ٹھیک ہے، تو جس راستے سے میں گزرا ہوں آپ کو گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں پل بناتے بناتے جیسے امریکہ میں وہ گولڈن برج، وہ جب بن گیا تو پھر آدمی آسانی سے اس گاڑی پہ سفر کر کے دوسرے کنارے. تو آپ کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ 3 جو میں نے وعدے دیے ہیں وفا کے، بس وہ آپ پورا کر دیں، اور وہ پورا کر کے خدا کے حضور کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ اے حق تعالیٰ، یہ جو تیرا مسیح ہے جو کہتا ہے کہ میں وسیع الزمانہ ہوں، اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا۔ اب تو بات یہاں تک پہنچے ہی نہیں، 3 وعدے آپ پورے کرتے ہیں، چوتھا میں کر دیتا ہوں، تو آ جائیں ایک نئی دنیا کے اندر، ایک نئی دنیا بسائیں، اور اس پرانی دنیا یہ فیصلے ہو گئے آسمانوں کے اوپر کہ ان کی صف لپیٹ دی گئی۔ تو میں کہتا ہوں لپیٹ دی گئی ہے، لپیٹ دی گئی، لپیٹ دی گئی، بس وقت کی بات ہے۔ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، یا تو کچھ کسر باقی رہ گئی ہے؟ پوچھ لیں۔ جی حضور، اسی سوال کی کڑی کے ساتھ ایک کڑی جوڑنا چاہوں گا۔ اصل میں دیکھا جائے نا تو ہم لوگ تو واقعی میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب کی ابتدا ایک مسلم گھرانے سے ہی ہوئی ہے، جتنے ممبران یہاں پر موجود ہیں۔ حضور، ہم لوگوں نے جتنی ایک وہ کہتے ہیں نا ذہنی جدوجہد کے بعد آپ کی کشتی میں سوار ہوئے، آپ دیکھ لیجیے گا کہ کوئی کرسچن ہوتا ہے، کوئی بھی ہے، وہ اتنا مذہبی رجحان کا قائل نہیں ہوتا، لیکن ہم مسلمان ذہنی طور پر بھی وہ لڑ مرنے کو تیار ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، شریعت پر، اسلام پر۔ ہم کوئی گھریلو طور پر ہی بڑے جذباتی لوگ ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، یعنی ایک محمدی فیملی کو ہم لوگوں نے کوئٹ کر کے آپ کی کشتی میں آن بیٹھے ہیں، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا اس بنیاد پر بھی ہماری روح نے نور حاصل کیا ہے کہ ہم حق کے راستے پر نکل پڑے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کی تو زیادہ ایک آزمائش ہوئی ہے، کیونکہ ایک انگریز ہے وہ یا کوئی کرسچن ہے وہ اتنا زیادہ عیسیٰ کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھتا ہوگا جتنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اہل بیت پر رکھتے ہیں، لڑ مرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا حضور ہماری روح نے اس سے بھی کوئی نور حاصل کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا کڑا امتحان دے کر ایک چیز کو چھوڑا اور اس طرف آئے، تو بس اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کشتی پہ سوار نہیں ہوئے، حق تعالیٰ نے کہا میں اپنا تخت بھیجوں گا تیرے محبت والوں کے لیے۔ یہ کشتیاں دوسروں کے لیے ہوں گی، کبھی مسلمان عیسائیوں کی کشتیوں پہ، کبھی عیسائی مسلمانوں کی کشتیوں پہ، کبھی یہودی ان کشتیوں پہ۔ مجھے تو خدا نے کہا میں اے میرے محبت، اے میرے دل، میں اب تیرے محبت کرنے والوں کو جو آئیں گے یہ تخت دوں گا اپنا، یہ اس پر سوار ہو کے آئیں گے۔ اور اگر دوسری بات خدا نے کہی میں خود اپنا نور لے کر خود آؤں گا ان سے ملنے کے لیے، تو یہ کشتیوں کو کشتیوں کے ساتھ ملا کے ماضی میں بھیج دیں آپ۔ تو جب خدا نے کہا میں اپنا تخت بھیجوں گا، تو یہ کتنا بڑا عمل ہے خدا کی محبت کا کہ آپ یہاں چھوڑ کر آئے۔ تو کون ہے جس نے قربانی دی ہو اور خدا بھول پائے گا؟ تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ایک دل ہے، اس میں حق تعالیٰ کہتا ہے انگنت کھڑکی ہے، سوائے میرے کوئی ان کھڑکیوں کو نہیں جانتا۔ تو آپ بے فکر رہیں اور خود ہی جزا و سزا نہ مانگے، سمجھ لیں کہ اس تخت پر جو خدا کے پیار کا تخت ہے، آپ ادھر آئے ہیں تو یہ آپ کو فردوسوں میں نہیں بلکہ عالم محاورہ میں لے کے جائے۔ تو آپ بس چلیں۔ اب آپ کا کام جو رہ گیا وہ 3 وعدے ہیں، وہ آخری سانسوں تک پورے کر کے دکھا دیں وفا کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کے اور کچھ مانگا بھی نہیں ہم نے۔ تو باقی آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو نور کی بات کی آپ نے، اس میں تھوڑی سی اور روشنی ڈال دوں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ یہ بات میں نے ایسی کی ہے کہ آج تک جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ رات نہیں کھلتا، نور حق تعالیٰ بھی نہیں دے سکتا
कितनी बड़ी बात की मैंने। एक तो यह कि नूर की खरीदो फरोख्त नहीं है अगले जहानों में, ना इस जहान में, लेकिन हक ताला भी आपको नूर नहीं दे सकता। तो राज़ इलाही क्या है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। जब मोहब्बत करने वाला इस सफर में मोहब्बत कर बैठता है और अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशात को, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं जो आज मैंने लिखा भी था मजमून, कि ऐसा होता था कि जब पहले लोग कश्तियों पे तजारत करते थे तो बड़े बड़े सामान लाते थे, फिर जब तूफान आते थे तो जो वो मल्लाह होता था, कैप्टन जिसे कहते हैं, वो कहता था ये जहाज डूबने लगा, ये सारे सामान उठा के समुद्र में फेंको, क्योंकि हमने इस जहाज को हल्का करना, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तो वो जो तजारत वाले होते थे, दुनिया वाले, अपनी जान बचाने के लिए सारा सामान अपना फेंक देते थे ताकि जहाज हल्का हो जाए और जान बच जाए। लेकिन ये रुत जो है मोहब्बत की, ये अजीब है। इस मोहब्बत करने वाला जो साइल है वो दिलो जान से अपना सामान खुद ही उठा के फेंक देता है खुदा की जात के लिए, ठीक है। तो जब वो मोहब्बत में उसका हो जाता है तो उस मोहब्बत की जो है, मोहब्बत के अंदर वो बीज जब फटते हैं तो फिर नूर पैदा होता है। वाह, बेशक। तो नूर का जो हासिल है वो हक ताला का प्यार है, मोहब्बत है। तो जब मोहब्बत अपनी मंजिल नहीं पाती तो नूर कैसे मिलेगा? तो फर्क दुनियादार में और खुदा के चाहने वाले के दरमियान ये है कि जब उस पे आन पड़ेगी, या हुसैन नहीं करता कि जब वो अपना देखा कि जान पे आ गई है तो सामान फेंको ताकि जान बच जाए। वो इस जीवन के सफर में इतना दूर निकल जाता है उस अधम के अंदर कि जब वो नूर, वो मोहब्बत इलाही फटती है तो उसके अंदर भी फटते हैं, वहां का नूर निकलता है। तो नूर खुद कुछ है ही नहीं। ये राज समझ गए आप? तो हक ताला पे भी एक ऐसे वक्त तो था ही नहीं, जमाने भी नहीं थे, लेकिन दौर था एक ऐसा कि मोहब्बत जब जज्बात में उसने जन्म दिया तब जिंदगी शुरू हुई, ये कायनात और ये रूह की दुनिया, वरना जिंदगी शुरू नहीं होती। तो आज से याद रख ले, ये ना कहा करे कि हमें भी नूर देगा। भाई अब तू मोहब्बत देके जब तू फना हो गया, फिदा हो गया, तूने अपना सब कुछ पीछे खुद ही छोड़ आया है, तो उस मोहब्बत के अंदर बीज है, वो फटेंगे तो वो खुद ब खुद ही नूर बन जाएगा। तो नूर की माँ कौन हुई? मोहब्बत। और मोहब्बत इलाही का खालिक कौन हुआ? हक ताला। मैंने कहा इस पर रोशनी डाल दूं जो आज तक रोशनी पड़ नहीं सकती। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बेशक। हमारे किसी और मेंबर का सवाल हो जो पूछना चाहें? हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो छोटा सा एक्सप्रेशन मंडला रहा है दिल में बार बार, मैं यहाँ पर आपके हुजूर पेश करना चाहूँगा। हक ताला से एक मुलाकात में मैंने खुदा की ज़ात को देखा, वो अपने तख्त के साथ तशरीफ़ लाए। तो तख्त का इमेजिन जो है हमने इस्लाम में या जो देखा है घरों में, वो तख्त लकड़ी का बना हुआ ऐसे चौपाए, वो तख्त ऐसा अजीब सा तख्त था और मैंने उसको गौर से देखा, वो आंसुओं से बना हुआ था, जैसे आंसुओं की लड़ियाँ होती हैं, उन लड़ियों से बना हुआ था। और खुदा की ज़ात ने ऐसे अपने हाथ के इशारे से बुलाया और वो उस तख्त पे खुद भी लेट गए और मुझे भी कहा कि लेट जा। तो उनके बाजू के ऊपर मैं सर रखना चाहता था, उन्होंने मेरे बाजू के ऊपर सर रख दिया। तो ये मैंने सोचा जी मैं बता दूं कि खुदा की जो मोहब्बत इलाही की अनायात हैं जो इस दौर में, मसीह ज़माना के दौर में हो रही हैं, तो बाज़ मुशाहिद हैं वो उनके लिए हमारी ज़ुबान पे हमें अल्फाज नहीं मिलते।
تو یہ میں بھائی جان کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ اور دور ہے، وہ اور دور تھا. یہ پیار ہے. خدا کا تخت جو ہے وہ ان گنت دائرے ہیں محبت الہی کے، اور وہ دائرے ایسے ہیں جیسے پانی گھومتے ہیں، اور وہ پانی بھی نہیں ہے بلکہ خدا کا پیار ہے. تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ 6000 سال پہلے آگ پیاس بجھاتی تھی اور پانی آگ لگاتا تھا تو کوئی مانے گا؟ نہیں. فطرت یہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے جب تک انسان آیا ہے، کروڑوں سالوں سے آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے اور پانی بجھا دیتا ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا. تو ایک دور گزرے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے کہ وہ لاشعور تھا اور کوئی منزل نہیں تھی. یہ میں ہی کہہ سکتا ہوں، اور یہ ایسے راز الہی ہیں کہ آج تک خبر نہیں ہو سکی کسی کو. لیکن یہاں فرق کروں گا کہ وہ لاشعوری کیا تھی اور وہ شعور کیا تھا. تو یہ لاشعور جو تھا یہ وہ وقت تھا کہ اس نے کوئی چیز کا کانسیپٹ ابھی نہیں رکھا تھا. جب کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو تو کانسیپٹ ہو تو کوئی حقیقت ہوگی نا. تو وہ اپنی ذات میں اکیلا تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ آگ کا نور، وہ آسمانی نور بغیر سمت تعین کیے بغیر وہ چلا جاتا تھا اندھیروں میں. تو میں نے دیکھا اس آگ میں سے پانی جو ہے مجھ پہ، کیونکہ میں پیچھے تھا تو پانی مجھ پہ گر رہا تھا. اب یہ راز الہی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ آگ جب لگ جاتی ہے تو وہی پیاس بجھاتی ہے. میں سمجھانے لگا آپ اس کو. عیسیٰ ابن مریم نے بھی یوں پیش کیا، عیسیٰ ابن زکریا نے یوں کہا ہے کہ جو پیاسے ہیں ان کی پیاس کو ایسا بجھائے گا پھر وہ پیاسے نہیں رہیں گے. اچھا، یہ بات کہہ کے تھوڑا سا آگے چل کے عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں میں اس دنیا میں آگ لگانے آیا تھا، اور اگر وہ لگ جاتی تو میں کتنا ہی خوش ہوتا. تو اگر یہ ظاہری لوگوں جیسے یہ مذہب والے ہیں تو کیا وہ جلانے آیا تھا دنیا کو؟ نہیں، یہ محبت کی آگ ہے جو لگانے آیا تھا. تو میں جان گیا یہ محبت کی آگ ہے جو وہ لگانے آیا تھا. وہ نہیں لگی تو کہتا ہے کہ اب میں روح کی دنیا میں تنگ رہا ہوں. تو یہ آگ ہے جو جس سے وہ پانی برستا ہے، جو میں نے اس وقت مجھ پہ برسا جب کوئی تھا ہی نہیں. تو جب وہ پیار کر بیٹھتا ہے تو اس کو اپنے ماضی کا سفر کراتے ہیں. تو ایک اور کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی حضور. ایک اور ہمارے ممبران آپ چاہیں گے کہ حضور کے ساتھ ہم ایک اور سیکشن کر لیں؟ جی ایک اور سیشن جی آپ ممبران چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ سیشن کر لیں؟ جی 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 ضرور پیارے ضرور باتیں کریں. چلو ٹھیک ہے. تو کتنا وقت رہ گیا؟ تو میں جی حضور یہ کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا. جی جی حضور السلام جی. حضور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نارملی پانی پیتے ہیں تو شاید آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے واپس جب سفر سے آپ واپس بھائی یہ سب سے زیادہ کھانا کھایا جا رہا ہے اس وقت
جی وہ کھانا وہ تو کھا کے بھی مر جائیں گے. امین اگر پانی کی بوتل آپ کے پاس پڑی ہو تو شاید وہ آپ کے لیے تھوڑی سہولت ہو جائے اگر ہے پانی. جی پانی میرے پاس ہے. تو ہمارے اگلے کسی ممبر کا سوال نہیں میں جی بات پوری نہیں کر, ابھی بات پوری نہیں ہوئی. تو کہہ ہی رہا تھا آپ ایک آگ کو لے لیں, اسے گرمائش دے, ملٹی پلائی کریں, آگ کی تپش 2 گنا ہو جائے گی. کرتے جائیں 7 دفعہ. جب 7 دفعہ ملٹی پلائی کر لیں گے تو نیلی آگ نکلے گی. نیلی. اب وہ جو نیلی آگ کا جو پیار ہے وہ اس نے مجھے نور دے دیا محبت الہی میں, وہ مل گیا. تو بھی سب سے زیادہ تو میں جلوں گا, میرے تو کباب بن جائیں گے اگر وہ ایسی آگ دے دے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس آسمانی آگ اور گولڈن آگ کے اندر وہ سب سکھ مل گئے جو کسی جہانوں میں نہیں ملے. خدا کا سکھ ملے. اسی آگ کے اندر نہ ختم ہونے والی خوشیاں مل گئی, نہ ختم ہونے والا پیار مل گیا. وہ سب جو آپ جنتوں میں ڈھونڈتے ہیں اس محبت الہی کی آگ میں ہی آپ کو مل جائے. اب حق تعالیٰ کی ذات آسمانوں پہ کہتی ہے کہ تو نے وہ آگ لگا دی لگا دی لگا دی اور میری دنیا آ گئی آ گئی آ گئی. تو بھئی ایک عام انسان جو دنیا دار ہے وہ کہے گا بھی کہاں آئی, وہی دور ہے وہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. جب خدا کہتا آ گئی تو وہ وعدے پورے ہو گئے, اب صرف وقت کی بات. اب وقت کی بات ہے. تو یہ بے صبری جو ہے یہ کہتے ہیں کب آئے گی, وہ تو آ گئی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ہمارے ماننے والوں کو خدا کا دیدار ہو گیا ہو گیا ہو گیا. یہ بھی تو نکالنا ہے نا. سارے مذہب والے اکٹھے ہو جائیں, ان کی تو تعداد بھی بہت زیادہ ہے, چھائے ہوئے ہیں. وہ کوئی 3 بندے دکھا دیں کہ ان کو خدا ملا ہے اور یہ خدا کا کوئی روپ پیش ہے. نہیں نکال سکتے. ہم تو بڑی منارٹی میں ہیں, لیکن منارٹی میں ہونے کے باوجود ہم میں اتنے زیادہ لوگ ہیں جو خدا کو مل چکے. تو ہماری جنت تو ہاں اب کریں. بے شک بے شک. جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا میں آگ لگانے آیا, کاش لگا دیتا. وہ آگ خدا کی محبت کی آگ آپ نے لگائی ہے, جس کے ہزاروں چشمدید گواہ ہیں جو خدا کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا. ہمارے اگلے ممبر ہم عاصم چٹھا صاحب سے سوال کریں گے اگر وہ کچھ بات پوچھنا چاہیں. لیکن چٹھا صاحب ایک سیکنڈ, ابھی حضور جب آپ تشریف لائے تو یہاں پر سفید رنگ کی اتنی موٹی میں نے جی جنت دیکھی جی, فردوس کی خوبصورت جنت تھی, سفید رنگ کی اس طرف سے جنت تھی. یہ خدا کی جی ہم ممبران پہ کتنی عنایت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی محفل میں بیٹھیں اور کیسے کیسے ہمیں مکشفات ہو رہے ہیں. خدا کی عنایت ہے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور عاصم چٹھا صاحب آپ سوال کرنا چاہیں حضور سے تو گوش گزار کر سکتے ہیں. بس ایک ریکویسٹ ہے, 2.5 سال ہو گئے الحمدللہ آپ کرتے خدا کی یہ منشا میں بھی کام کرتے ہیں. تھوڑا جو توفیق ملے پاکستان میں دوسرے طریقے سے. اچھا یہ تھا جس دن ڈے 1 سے میں نے آپ کو ہاتھ پہ جب ایسا کیا اس سے لے کے اب تک کوئی محبت کے پھول میرے آپ تو آپ کے اندر تو بہت نور ہے, آپ دوسرے کے روح میں بھی جھانک کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مجھے جھانک کے ذرا بتائیے کہ کچھ نور ہے میرے یا اسی میں جکڑا ہوں میں, ذرا جھانک کے بتائیے اگر میں تو نہیں جانتا تو میں کیا بتاؤں. یہ بڑا ظلم ہوگا کہ میں جاؤں. اور اگر اتنی قدر و قیمت کا بھی احساس نہیں ہوا آپ کو چٹا صاحب کہ خدا آپ کو آسمانوں پہ دکھائی دیا اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا ساتھ, تو اس سے زیادہ بھی کچھ انسان کو مل سکتا ہے. آج
45-50 साल का दौर गुजर चुका है, मैंने अपने आप में खुद झांक कर नहीं देखा कि तुम्हें आप में क्या झांकू। तो मार्फत इलाही का फल एक ये भी है कि इंसान अपने आप में नहीं झांकता, वो अपने आप को बुला देता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि झांक कर देखिए, तो आप अभी तक अपनी जात के इहाते में मसरूफ है, अपने अपनी जात को काबा बनाया हुआ है और घूम रहे हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि जो खुदा का हो जाता है, आज 50 साल हो गए, मैंने अपनी जात में एक दफा भी झांक कर नहीं देखा, हत्ता कि वो मुझे ऐसे ऐसे अधम में ले गया और ऐसा ऐसा दिखाया उसने मुझे, लेकिन मेरी निगाह उस पर से हटती नहीं है। आपने खुदा का दीदार भी किया, आसमान पे मुझे भी देखा और बहुत कुछ देखा आपने, अभी तक आप अपनी जात में ही मसरूफ है, झांक के देखे। कोई खौफ खुदा करे, खुदा के बाद भी कोई चीज और मांगी जाती है। माफी चाहता हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं आपको समझा नहीं सका। तो पहले हिंदू जो है वो कहते हैं कि बुतों की पूजा करते हैं, तो ये काबे की पूजा करते हैं, ये भी वहीं घूमते हैं, वहीं भूसे लेते हैं, ये अपनी जात में मसरूफ रहते हैं। तो जो अपनी जात में मसरूफ रहा, लेकिन ना आप इस मिशन में आने से पहले मुसलमान इस वक्त सेकंड वर्ल्ड वाइड रिलीजन है। आज तक ये नहीं समझ सके एक छोटी सी बात कि जब हक ताला ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं इल्लल्लाह, वो एक है, तो ये कलमा पढ़ भी लिया और सारी जिंदगी पढ़ते ही रहते हैं ये कलमा, लेकिन मजमून अगर आप नहीं समझ सकेंगे तो सारी जिंदगी कुरान के रट्टे लगा लगा के, मत्थे घिसा घिसा के आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो असल मजमून क्या है कि कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह की जात है। तो जब एक अल्लाह की जात है तो तू अपने आप को क्यों याद करता है, अपने आप को क्यों नहीं मिटाता? उसको एक भी कहता है और अपना इनकार भी नहीं करता, तो ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ? मुझे वो सरमस की बात याद आ गई। वो वजद में आते तो उनके मुरीद भी वजद में आते थे, तो वो कहते थे ला इलाहा, क्या कहते थे? कोई नहीं। तो मैं गालिबन ये दौर था, ये औरंगजेब का, ये शरीयत की पंडित ने उठाई हुई थी औरंगजेब आलम में। उसने कहा भाई ये क्या तू कहता है कि ला इलाहा, ये तो फुटा हो गया कि कोई है ही नहीं। तो अब देखो, जो खुदा से प्यार करते हैं वो अपने दिल की दास्तान बता, वो कहते हैं हाँ मैं सही कहता हूँ ला इलाहा। उसने कहा आगे भी क्या है, इल्लल्लाह, अल्लाह, कोई नहीं लेकिन एक वो है। उसने कहा मैंने जनते छान मारी, फरिश्तों को भी देखा और जिन्नात को भी देखा, औरों को भी देखा, लेकिन ला इलाहा है मेरे लिए, सब कुछ देखे लेकिन अल्लाह की जात नहीं देखी। तो मेरे लिए अभी ला इलाहा है। फिर जब उसने इसकी तौन काटी, तो जब वो गिर रही थी तो कह रही थी इल्लल्लाह। आज मैंने अपने आप में झांकना बंद कर दिया, आज मैंने देखा। ये कैसा प्यार हुआ गया जी। और जब वो गाना मैंने सुना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे। अगर कभी कभी ख्याल आता है तो वो बाकी ख्याल कहाँ जाते होंगे, ये भी तो पूछो।
آج میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اور یہ بات خدا کا دل ہی کہہ سکتا ہے. آج 50 سال کے مشن میں اگر ایک سیکنڈ بھی ایسا آیا ہو کہ میں خدا کی محبت سے تھوڑا سا غفلت میں ہوا ہوں، خدا میرا نام جو ہے وہ کاٹ دے مسیح اس زمانے سے. کوئی اور بھی تو کہہ کے دکھائے، انبیاء بھی کھڑے ہو جائیں کہہ کے دکھائے. اگر ایک سیکنڈ ایسا آیا ہے کہ میرا دل خدا کے نور یا دیدار سے غافل ہوا تو خدا میرا نام کاٹ دے. اور آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ ذرا جھانک کے دیکھیں، مجھ پہ رحم کر رہے ہیں اور اپنے آپ پہ بھی رحم کریں. یہ کیسا سفر ہے ہمارا؟ ہاں؟ ہم خدا کے لیے چلے ہیں عہد وفا دے کر، اور اپنی بھی پنڈے اٹھا اٹھا کے چلے. مجھے وہ گوتم بدھ کی بات یاد آتی ہے کہ ایک کشتی تھی جو مسافر ادھر ہوتے تھے وہ ان کو لے کے ادھر آتی تھی، ادھر والے مسافر بیٹھ کے ادھر چلے جاتے تھے. پھر یہ 4 گوار آئے، یہ مذہب والے، انہوں نے کشتی تو اٹھا دی، کشتی تو اپنا دوسری طرف چلے گئے بیٹھ کے، لیکن پھر کہا کہ یہ کشتی کو اٹھا کے ہم اپنے سر پہ رکھ کے چلیں گے کیونکہ اس نے ہمیں دوسرے کنارے پہنچایا. لوگوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، تم دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے، رہنے دو کشتی تاکہ ادھر کے لوگ ادھر جائیں ادھر کے لوگ ادھر آئیں. تو یہ گوار جو ہے قرآن تورات انجیل اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس کو ہم نے اٹھائے اٹھائے پھرنا. پھر ان کو پیر و مریدی کے چکر میں ڈال دیا، پھر نہ جانے کیسے کیسے بت خانے بنائے ان لوگوں نے. تو لیکن نہیں بھول سکے تو اپنی ذات کو نہیں. تو آئندہ سے پلیز مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ میرے اندر جا کے میں تو خود وہاں جیسے انبیاء جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو مجھے بڑوں نے بھی لکھا بھی خدا سے ہمارے متعلق پوچھے. میں نے کہا بھائی میں جب وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے سے پہلے میں اپنی ہستی بنا بیٹھا تھا، تو میں تمہیں کیسے یاد رکھتا؟ اگر تمہیں اتنا ہی یقین کوئی ایسی چیز ہو کہ خدا سے پوچھا جائے تو تم خود کیوں نہیں چلے جاتے وہاں تک؟ اگر خدا تک پہنچنی تو فرشتوں تک چلے جاؤ، ان سے پتا کرا لو کہ ہم کتنے نمبردار ہیں آخرت کے. اور کوئی سوال کر؟ جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو؟ زین خان صاحب، زین علی صاحب اور فقیر ثابت علی صاحب، اگر آپ دونوں میں سے خدا کی سلامتی ہو آپ پہ جی، اور آپ کے بعد کے سوال حضور سے کرنا چاہیں تو پلیز اپن مائک آن کر سکتے ہیں. خدا کی سلامتی جناب. ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، ہم سن رہے ہیں، بڑی روحانیت کی محفل چل رہی ہے تو بڑا لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بڑی نالج مل رہی ہے. بہت مہربانی. شکریہ جی. اس کی عنایات دل کی کھڑکیاں کو. ہمارے ساتھ سورج خان صاحب موجود ہیں جی. سورج خان صاحب اگر آپ حضور سے کی بات کچھ پوچھنا چاہیں کہ سوال کرنا چاہیں تو اپنے مائک آن کریں جی. میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی حضور، میں ایک مشاہدہ 3-4 دن پہلے ہوا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور میں نے دیکھا کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہوں اور میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے وہاں ستارے دکھائی دے رہے ہیں. اندھیرا بہت زیادہ ہے اور ان ستاروں میں وہ ستارے بھی دکھائی دے رہے ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتے. اور جی حضور، اور اسی دوران میرے گھر کے جو افراد تھے وہ بھی میرے ساتھ کھڑے تھے. اور حضور پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ ستارے جو ہیں وہ نیچے کی طرف آنے لگے. اور جب وہ نیچے کی طرف آنے لگے تو وہ اس طرح لگنے لگے جیسے یہ لالٹینیں اور لیمپ چھوڑے جاتے ہیں ہوا کے اندر، کچھ لوگ چھوڑتے ہیں، فیسٹیول ہوتا ہے. تو وہ لیمپ جو تھے وہ نیچے
آنے لگے، وہ ستاروں کی شکل بدل کے وہ لیمپ بن گئے اور وہ گولڈن کلر کے تھے سارے. اور حضور وہ جہاں جہاں پہ زمین پہ گرے وہاں پہ آگ لگ گئی، اور بڑی ایک دہشت کا ماحول تھا پہلے. اور پھر اس کے بعد وہ جن درختوں پہ گرے، جن پودوں پہ گرے، وہ سارے جل گئے. لیکن جلنے کے بعد حضور ان کی راکھ نہیں بنی، بلکہ ان کی حالت تبدیل ہو گئی. ان کی شاخیں نئی بن گئیں، ان کے پتے نئے بن گئے، ان کے قد پہلے سے لمبے ہو گئے. تو حضور یہ میں نے آپ کی نسل سے حق تعالیٰ انبیاء اور مسیح بھیجے گا، اور وہ اس پرانی دنیا کو جلا کر ایک نئی دنیا بنائیں گے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. تو اس برائی کی دنیا کو جلا دیں گے اور پھر وہ نئی آگ لگائیں گے، ایک نیا گل ستامت. تو خدا آپ کی نسل میں سے بہت سے لوگ بھیجے گا جو اس زمانے کی رت بدل دیں گے. آمین آمین. یہ حق تعالیٰ آپ کو ارلی مبارکباد دے دی کہ آپ کی نسل سے. اور خدا تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ میرا عیسیٰ کا بھی ایک پول تھا اور ایک تیرا بھی پول ہے. عیسیٰ کے پول کو تو خدا نہیں مل سکا، وہ تو عیسیٰ عیسیٰ کر کے چلا گیا. لیکن خدا نے کہا یہ جو پول ہوگا، جو تیرا ہے، میں اس سے ملوں گا بھی اور اس کے گھر میں بھی ہوں. اور اس سے خدا نے وہ سارے وعدے پورے کر دیے. تو آپ نے جو دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے. جی جی بہت شکریہ. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو، کوئی بات پوچھنا چاہیں، ورنہ ہمارے پاس جو لائیو سوالات ہیں ہم ان میں سے شروع کرتے ہیں. اس سیشن کا بھی کافی ٹائم ہمارے پاس پڑا ہے، تو کسی اور ممبر کا سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. صحیح صاحب، آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں حضور سے؟ نہیں حضرت صاحب نہیں، اس وقت ٹھیک ہوں. جزاک اللہ. حضور ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، وہ فرما رہے تھے جیسے عالم ارواح سے انسانی ارواح کو 7,000 سال بعد، 14,000 یا 21,000 سال بعد انہیں فرشتوں کی اجازت سے ارواح کو واپس آنا، جسے آج کے دور میں ری انکارنیشن بھی تھوڑی کہا جاتا ہے، جس میں کئی مذاہب کنفیوژن کا شکار ہیں. جیسے یہ ارواح فرشتوں کی طرف سے آتی ہیں روحانی گروتھ کے لیے، کیا برائی کی دنیا سے شیطانی ارواح بھی اسی طرح آتی ہیں، یا انہیں اس طرح آنا یہاں پر الاؤ ہوتا ہے اس دنیا میں کہ وہ بھی 5,000 سال بعد، 7,000 سال بعد جب بھی انہیں بھی بھیجا جاتا ہے، یا یہ صرف اچھی ارواح کے لیے ممکن ہے؟ آتی نہیں ہے، فرشتوں سے اجازت لینی پڑتی. یہ انسانی روح ہے، تو اس میں سے گیڑا جو بڑھتا ہے وہ ہر قسم کی روح کو موقع ملتا ہے. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں. جو سب سے اعلیٰ اشفاق مثال جو ہے، یہ علایا جو آیا تھا، غالب آپ الیاس کہتے ہیں، یہ عیسیٰ کی پیدائش بعد سے پہلے 900 سال پہلے آیا تھا، اور یہ اپنا مشن چھوڑ گیا تھا. یہ علایا بلکہ وطن ہی چھوڑ کے چلا گیا پردیس کے اندر. اور وہاں یہ ایک دن پہاڑ پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے بجلیاں خریدنے کی آواز سنی، تو پھر یہ سہم کیا. پھر وہ اس نے نور دے کے وہ گرے بجلیوں کی طرح اور سہم کیا. پھر ہلکی سی آواز آئی کہ اے علایا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تو جو اس کو مشن دیا گیا تھا وہ اس کو ادھورا چھوڑ کے چلا گیا. تو جاتے جاتے وہ اس نے کہا تھا کہ علایا نے کہ میں پھر آؤں گا.
अब वो जो यहूदी थे वो ये समझे کہ علایا کی پیدائش پھر ہوگی یا وہ آسمانوں سے چھلانگ مار کے آئے گا. اس کے لیے کرسی بھی بنا دی کہ شاید جب علایا آئے گا تو ہمارے گھر میں تشریف لائے. تو یہ ان کی رسمیں تھی یہودیوں کی. اور پھر یہ ہوگا کہ جب وہ آئے گا، جیسے یہ محمد صاحب نے یہ پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، وہ آئے گا فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، پھر مشرقی کی، پھر ادھر اترے گا وہ. تو ساری باتیں جو ہیں یہ جسمانی باتیں نہیں ہیں، یہ روحانی باتیں ہیں. تو اگر اس روحانی مضمون کو نہیں سمجھیں گے آپ تو اندھے بہرے لولے ہو جائیں گے، لنگڑے ہو جائیں گے. آسمان جو ہے وہ تائید الہی ہے. فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آنا یہ مدد ہوگی فرشتوں. بادوں سے پانی گرے گا وہ وجدی حالت میں ہوگا. مینارہ جو مراد ہے یہ مینارہ کامل ہے، یعنی کہ عیسیٰ نے کہا میں زندگی کا درخت، یا اس مینارے کو گرا دو یروشلم کو میں 3 دن میں بنا دوں گا. یہ سارا جو ہے انسان کامل کی طرف اشارہ کیا گیا. اچھا، اب بات آتی ہے جب عیسیٰ ابن زکریا نے یہ منادی کی کہ میں مسیح ہوں، توبہ کرو، خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے، تو انہوں نے جو سب سے بڑا اعتراض کیا وہ تھی ملاکی کی آخری نبوت کہ تو کیسے آ گیا، تیرے آنے سے پہلے آئے گا علایا، وہ آئے گا آسمانوں سے تو وہ اپنا پھر اس کے آنے سے وہ خبر دے گا مسیح کی. پھر مسیح آ گئے، تو ترخان کا بیٹا، تو نے کیسے شروع کر دیا کہ میں مسیح ہوں. تو عیسیٰ ابن زکریا نے وہاں جواب یہ دیا تھا کہ وہ آئے گا اور آ گیا. انہوں نے کہا پھر وہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا عیسیٰ ابن زکریا نے کہ وہ جو یحییٰ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ علایا کی روح کام کر رہی ہے. اب وہ جو یحییٰ تھا جسے وہ اندھا تھا، جسے قرآن نبی کہتا ہے کہ جب وہ اٹھائے گا تو پھر بھی مبارک، جب اٹھایا جائے گا تب بھی مبارک، جب وہ مرا تب بھی مبارک، وہ اندھا تھا. تو عیسیٰ نے کہا اس کے ساتھ علایا کی روح کام کر رہی ہے. اب جب یہودی گئے فرسی اور یہ صدوقی جب گئے وہاں پہنچے تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں تو نہیں ہوں. تو وہ موسوی شریعت پہ عمل کرنے والا تھا، اس لیے اسے علایا کی روح نہیں دکھائی دی. تو یہ جو گھیرا پڑتا ہے 7000 سال کا، یہ وہ ارواح ہیں جنہوں نے اپنے مشن پورے نہیں کیے، اور ان کو 7000 سال کا کے بعد موقع ملتا ہے. ہوتا یہ ہے جو بری ارواح ہیں انہیں 7,000 کے سال 7,000 کے سالوں کے بعد پھر بھی بھیجا جائے تو خربوں میں بھی وہ ان کی کشتی کنارے نہیں لگے گی. پھر آنے برسک کا بھی یہی حال ہے. اب آپ دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، آپ کے ساتھ 3 ارواح کام کر رہی ہیں. آپ مجھے قسم کھا کے بتائیں، یہ جو ہمارے ماننے والے بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ 3 ارواح کون ہیں؟ تو پتہ لگا روحانی اندھے ہوئے، روحانیت بند ہے. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ ری انکارنیشن ہے، لیکن روح جسم میں حضور نہیں کرتی. وہ زندگی ایک دفعہ ہے، وہ دیوار کھڑی کرتی ہے، وہ ٹوٹے گی جب مسیح اس زمانہ آئے گا. تو اب یہ میں راز الہی بتا رہا ہوں آپ کو سارے. تو اجازت سے وہ روح آتی ہے اور فرشتے بتاتے ہیں کس کے ساتھ کام کرنا ہے. تو اب یہ جو 100 سال کی صدی گزرے گی، روحانی اندھا پن دورا ہوگا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے ساتھ کون سی ارواح کام کر رہی ہیں، کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اپنا مشن پورا کرنا چاہتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ری انکارنیشن ہندوؤں کی ہے انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے. جیسے ایک شخص کہتا ہے میں یہاں پہلے پہ تھا، میں یہاں پہ رہا ہوں. وہ نہیں رہا. وہ جو روح کام کر رہی ہے وہ اپنے خیالات ٹرانسفر کر دیتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں یہاں پہ رہا ہوں. تو ری انکارنیشن تھیوری جو ہے یہ بڑا پیچیدہ عمل ہے. تو اجازت سے 7,000 سال کا ایک موقع ملتا ہے، لیکن
99% ये मौके ज़ाया हो जाते। तो इस दुनिया में जो करना है कर लो ताकि वापस ना आना पड़े। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे एजाज़ खान साहब ने एक सवाल किया था शुरू में, तो मैं चाहूँगा कि इस पे आप हकीकी रोशनी हुज़ूर अता फरमाएँ। खुदा की नेचर्स के बारे में इन्होंने सवाल किया था, बल्कि मैं एजाज़ खान साहब से ही दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना सवाल दोबारा हुज़ूर के सामने दोहरा दें ताकि आपको एग्जैक्ट उस पर हुज़ूर की तरफ से रहनुमाई मिले। एजाज़ खान साहब, आपका माइक ऑफ है जी, अगर आपके लिए सहूलत है तो, वरना मैं बोल देता हूँ। हुज़ूर, खुदा की ज़ात की जो अनगिनत नेचर्स हैं उनके बारे में ये चाहते थे कि आप बताइए कि असल में नेचर तो एक ही है, उसमें मिजाज बदल जाते हैं या उसमें चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन नेचर एक ही होती है हर मखलूक की। शायद इस तरह का सवाल था, मैंने मुख्तसर किया उसको। तो हम खुदा की जो नेचर्स सीखते जाएंगे हर ज़िंदगी में या ना ख़त्म होने वाले रूहानी सफ़र में, वो नेचर्स क्या सीखेंगे हम? खुदा की नेचर तो एक ही है, वालिदैन वाली है। इसकी हर मखलूक जो उसने पैदा की है वो मुख्तलिफ़ नेचर की मखलूक इसलिए पैदा की है कि वो नेचर उसके अपने अंदर है, या इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमाएं कि उनकी नेचर मुख्तलिफ होने का खुदा के अंदर वो नेचर होने में क्या रेलिवेंसी है, क्या मुताबिकत है? नेचर जो है इसको यूं कह लें फितरत, कि ये अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, इसमें कैरेक्टर आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हम कहते हैं किसी की सीरत, उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, उसमें कितनी अच्छाइयां छुपी हुई हैं। तो ईसा इब्ने ज़करिया इसको यूं बयान करते हैं, जो असल नेचर वो ये कि हक ताला अच्छाई है, उसका बुराई से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे वो निकोदीमस आया, उसने कहा कि ओ नेक उस्ताद, तो ईसा इब्ने ज़करिया ने कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है? अपना इनकार कर दिया कि मैं नेक नहीं। अब नेचर की बात हो रही है, और फिर कहा कोई भी नेक नहीं, और फिर कहा सिवाय एक। ये नहीं कहा कि दो, मैं और बेटा, सिवाय एक के। मैं भी नेक नहीं, कोई भी नेक नहीं, सिवाय एक के। और कहा खुदाए वाहिद, वो एक है। तो जो नेक है उस नेक की आदत को अपने अंदर अपनाना है। अब वो कितनी आदत है, आदत है, हैबिट है, कितने कैरेक्टर्स है, हर जन्नत के अंदर उसके कैरेक्टर पर रोशनी पड़ेगी। तो फिर हम उस जन्नत में रहते चले जाएंगे, और जब अपना नूर पालेंगे तो हमें फिर उससे आगे हक ताला की एक और नेचर मिलेगी, कैरेक्टर मिलेगा, नई सदाकत मिलेगी, नई उसकी मोहब्बत इलाही के अंदाज मिलेंगे, अजीब अजीब, और सदाकतें खुलेंगी राज इलाही की। तो फिर हम ये कहेंगे कि अब हमारा नूर मुकम्मल हो गया है, हम ये कहेंगे। लेकिन इससे तो आगे और नूर ज्यादा है। तो फिर हम वहां पहुंचेंगे, फिर जमाने गुजर जाएंगे, फिर जब वो नूर भी पालेंगे तो उससे ज्यादा और फिर नेचर, खुदा के कैरेक्टर और राज इलाहियों की खबर होगी। तो ये अनगिनत जन्नतों से हमारा प्रोसेस हम गुजरेंगे, और उसके राज इलाहियों से हमें खबर होती रहेगी। तो ये प्रोसेस
कहाँ तक जाएगा इसका इल्म उसको ही है, खुदा ताला। या फिर कोई ऐसा हो कि जो अपने आप को यहाँ ही फना कर गया हो और खुदा ने उसको अपनी तरफ बुला लिया, फिर उसका भी सफर यह नहीं है कि वो कामिल हो गया, वहां से सफर शुरू होता है हक ताला के इरादों के हाथ कि वो क्या क्या है, लेकिन वो सफर फिर खुदा के साथ होता है। जैसा कि खुदा ने मुझ पे इनायत की और मेरे साथ सफर कर रहा है और मुझे बहुत से अदम में लेके जाता है और राज़ी इलाही, ये है नेचर, ये है करैक्टर, ये इनमें सब कुछ टोटलिटी है ये। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और मेंबर का भी किसी ने ज्वाइन किया हो, कोई सवाल करना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, जी हुजूर, हमारे एक मलेशिया से मेंबर हैं, तो वो किसी वजह से आए थे लेकिन उन्हें जल्दी थी, उनकी काम शिफ्ट शुरू हो गई थी, वो चले गए और दुआ के लिए कह गए। और वो हमारे उन मेंबरान में से हैं जिन्हें खुदा की ज़ात का कई दफ़ा दीदार हो चुका है। तो वो सलाम पेश करने आए थे आपकी बारगाह में और पैगाम दे गए थे कि अगर हुजूर के आने तक मुझे जाना पड़ा तो मेरा सलाम हुजूर के गोशगुजार कर दीजिएगा। आपकी दुआ के तलबगार हैं और दिलो जान से तालीमात के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी हर तरह से कोशिश करते हैं तबलीग का सिलसिला जारी रहे। उसके बाद हमारे एक और दोस्त हैं जी, वो भी इस हफ्ते के इतवार तक, वो भी अगर उनका फ़ोन आ गया जी तो वो चाहते थे कि आपके साथ दस्ते वफा के लिए हाज़िर हो जाएं जी। तो हम 2-3 नए मेंबरान को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुदा ने चाहा तो वो मिशन ज्वाइन करेंगे। तो इसके अलावा अपडेट्स हुजूर जो भी होंगे हम आपको देते रहेंगे। मज़ीद हमारे पास आज के इस प्रोग्राम के लिए सवालात मौजूद नहीं हैं, तो अगर किसी और मेंबर की कोई बात, अपना रूहानी मुशाहिदा हुजूर से शेयर करना चाहें, कोई रहनुमाई लेना चाहें, वो पूछ सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त कोई सवालात नहीं है। अच्छा भाई, मैं कुछ छोटा सी गुजारिश करना चाहता हूँ जी प्लीज। मैंने ये कहना था कि अभी जिस सारे मेंबर जो हमारे इस वक्त सुन भी रहे हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, उन तक भी ये पैगाम पहुँचाएं कि कोशिश करें कि जो हमारे उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी या इंडियन लोग हैं वो तो ठीक है ही हैं, वो तो हम कोशिश करेंगे ही और करते जा रहे हैं सारे, इंफरादी तौर पर भी मजमूई तौर पर भी। कुछ ऐसी भी स्ट्रीम, कुछ ऐसी भी ढूंढें जगह, सारी ढूंढें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें दूसरी जैसे नस्लों के लोग हैं, दूसरी कौमियत के लोग हैं, उनके भी कुछ स्ट्रीम हो या उनके कुछ क्वेश्चन आंसर, जैसे कि जिसमें हम चले जाएं या मतलब घुस जाएं, उसमें भी अपनी जो शॉर्ट वीडियो जो बन रहे लगी हैं या बन रही हैं या बन चुकी हैं पहले, उनको हम डालते चले जाएं। उसमें फिर इंग्लिश में भी आएंगी और दूसरी जुबानों में भी होंगी। तो मतलब है खुदा की तो सारी मखलूक है हमारी, मैं समझता हूँ कि हमारी ज़्यादातर जो हमारा ये ग्रुप है, हमारी कोशिश ज़्यादातर अपने हम जुबान लोगों से है, जो कि फितरी तौर पर आसान भी है और कोशिश भी होती है कि अपने लोग जो हैं वो ज़रा जल्दी से बात समझ जाएंगे। तो इस सिलसिले में भी सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि कोई भी जगह मिले आपको, कहीं भी मिले, उसको लाइब्रेरी में शेयर किया करें कि ये देखें ये स्ट्रीम है, इसमें भी हम जा सकते हैं, मुख्तलिफ नामों से जा सकते हैं, मुख्तलिफ लोगोज के साथ या अपने आइकॉन्स के साथ, ताकि पैगाम जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी जो है फैल जाए। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया जी सईद साहब। अगर हमारे कोई और मेंबर सजेशन देना चाहें इस हवाले से तो प्लीज़ वो भी बता सकते हैं, हम हर तरह से हाज़िर हैं। सिर्फ मेरी यहाँ पे एक राय होगी कि जो बहुत ही लोकल स्ट्रीम्स हैं उन पे जाने से आप कतराइए, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में वायरसेस होते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी
جو اسٹریمز کرتے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے ان کے اسٹریم لنک سے جوائن کیا آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گی. تو جیسے فیمس چینلز وغیرہ ہیں وہاں پہ اگر آپ ہمیں بھی انوائٹ کریں تو میں ہر وقت ہم حاضر ہیں جی. میں سروج خان صاحب ہم ہر اسٹریم پہ آنے کے لیے تیار ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا. تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ اگلی جمعرات کو جو آئے گی میں سفر پہ ہوں گا کیونکہ میرے سیمینار شروع ہو جائے گی. آپ کو پتا ہوگا. جی آپ کو جی حضور آپ نے بتایا تھا پہلے بھی ایک دفعہ. جمعرات کو میں نکل جاؤں گا تو یہ جمعرات کا سیشن نہیں ہو سکے گا. تو پھر وہ اس دفعہ وہ انٹرنشپ لیڈرشپ میں تیار کر رہا ہوں کیونکہ آئندہ میں بڑے بڑے اس میں دوں گا. میں نے وہ ٹیم بھی بھیج دی ہے جہاں 500,000 لوگ آئیں گے وہاں. تو یہ میں تیار کر رہا ہوں کہ جو ویکنڈ کے سیمینار ہیں یہ اس کی تیاری کے لیے میں نے اب یہ رکھا ہے سیمینار. تو یہ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار تو میں جمعرات کو میں نکل جاؤں گا. تو میں نے صرف بلایا ہے لیڈروں کو تو وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں. جی ضرور. تو اگلی جمعرات کو میں یہاں پہ نہیں ہوں گا کیونکہ ایک دن پہلے میں نکل جاؤں گا. جی حضور بہت شکریہ. جی ضرور. تو پھر میں اتوار کو بھی ہمارا سیشن نہیں ہو سکے گا کیونکہ میں اتوار کو بھی ادھر ہی لیکچر ان کو تیار کروں گا لیڈرشپ سیمینار. تو ایک تو ماشاءاللہ تیار ہے جو آپ نے دیکھ لیا اسٹیفن کا. تو وہ تو بڑے بڑے جگہوں پہ جا کے اب وہ دے رہے ہیں. بھیج بھی دی ویڈیو آپ نے لگا دی. جی حضور. تو اب یہ جو ٹیم میں نے تیار کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیمینار یہ دیں اور جو 500,000 لوگ کے جو سیمینار وہ جو ہوں گے وہ میں خود کروں گا پوری یورپ میں کہوں. تو ہمارے پہ رحم کرے اور یہ کہ انسانیت تک پیغام. آمین 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 جی. آمین جی. حضور بہت شکریہ جی. آخری اب اٹیچمنٹ ہے جی 1 منٹ شاید ہمیں ملا ہے تو ہم چاہتے ہیں میں خود ہی دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ آج چٹھا صاحب کا اور میرا جنم دن ہے جی. ہماری سالگرہ ہے تو میری طرف سے چٹھا صاحب کو بہت مبارک جی اور مجھے بھی کہ ہمیں ایک اور سال مل گیا حضور کے اس مشن میں. خدا ہمیں اور بہت سارا وقت دے اور دل و جان سے ہم خدا کے ساتھ یہ سفر میں قافلے میں آخری زندگی کی سانس تک دل و جان سے ترقی کریں. ساتھ دیں حضور کے نقش قدم پہ چلیں. تو جی مجھے بہت بہت مبارکباد تھی. تو اس حوالے سے حضور دعا فرما دیجیے گا کہ خدا ہمیں اور استقامت بخشے. جنگل جاؤں گا تو میں دعا کروں اور انصاف کے لیے بھی جو ابھی کریں گے اپنا اہل باپا. جی حضور. تو ٹھیک ہے سب کو لیے دعا تو میں کرتا ہی ہوں. تو نام تو یاد نہیں رہتے لیکن نام حق تعالیٰ کو یاد ہے کیونکہ سب کے نام کٹے کر کے بھیج دیے تھے. میں بھیج دیتا ہوں اور نور کے سامنے لیکن میں سب یاد میں ہے اور ہمیشہ سب کی دعا کرتا ہوں کہ آخری سانسوں تک آپ اپنا عہد